اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم خبر اور اس کی انواع کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خبر ہے کیا۔ الخبر هو ما يخبر عن المبتدا، خبر وہ ہے جو آگاہ کرتی ہے، بتاتی ہے عن المبتدا، مبتدا کے بارے میں، یعنی یہ مبتدا کے بارے میں خبر دیتی ہے۔ وَيَأْتِي غَالِبًا بَعْدَهُ، اور یأتی آتی ہے، غالباً تقریباً، بعدہ اس کے بعد، یعنی یہ تقریباً مبتدا کے بعد میں آتی ہے۔ وَهُوَ مَرْفُوعٌ دَائِمًا، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ یہاں بچے آپ دیکھیے، یأتی غالباً بعدہ، یعنی تقریباً اس کے بعد آتی ہے، یعنی مبتدا کے بعد، دائماً ہمیشہ نہیں، غالباً۔ اب ہم اس کی انواع دیکھیں گے۔ انواع الخبر، ينقسم الخبر الى ثلاثة اقسام، خبر جو ہے اسے 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اولا ان یکون مفردا، یہ کہ خبر مفرد ہو۔ مفرد سے مراد یہاں پر واحد تثنیہ یا جمع نہیں، بلکہ ایک کلمہ یعنی لفظ مراد ہے، کہ مبتدا کا خبر جو ہے وہ ایک لفظ ہو۔ وہ لفظ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ لفظ جمع بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم مثال لیں، التلمیذ مجتہد، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں التلمیذ مبتدا ہے اور مجتہد کیا ہے، اس کی خبر آیا۔ اسی طرح اگر ہم تثنیہ کے بارے میں بات کرنا چاہیں، التلمیذان مجتہدان، تو یہ بھی مفرد کی ہی قسم ہوگی، کیونکہ مجتہدان خبر ہے اور ایک ہی لفظ ہے۔ اسی طرح جمع ہے، التلمیذون مجتہدون، اب یہاں پر مجتہدون جمع ہے، خبر ہے، لیکن مفرد ہے، کیوں؟ کیونکہ کلمہ ایک ہے، لفظ ایک ہے۔ دوسری مثال، دوسری قسم ہے ان یکون جملتاً، یہ کہ جملہ ہو۔ جملے کی 2 اقسام ہیں جو ہم نے پڑھی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یعنی ثانیاً کیا آپشن ہے، خبر کی کون سی دوسری قسم ہو سکتی ہے کہ وہ جملہ ہو۔ جملے میں وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ اسمیہ بھی۔ ثالثاً ان یکون شبہ الجملہ، یہ کہ وہ شبہ جملہ ہو، یعنی جملہ بھی نہ ہو، مفرد بھی نہ ہو، بلکہ شبہ جملہ ہو۔ شبہ جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جو نہ اسمیہ ہو نہ فعلیہ، یعنی نہ تو وہ اسم سے شروع ہوتا ہے اور نہ ہی فعل سے۔ اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں اسے۔ پہلی قسم کی طرف آتے ہیں، مثالوں سے اسے سمجھیں گے۔ اولا الخبر المفرد، یکون الخبر مرفوعا اذا كان فی حالت المفرد، کہ خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے جب یہ ایک کلمہ ہوتی ہے۔ مثلا الطالب مجتہد، الطالب، طالب مبتدا ہے اور مجتہد اس کی خبر ہے۔ مجتہد ایک کلمہ ہے، یعنی الخبر المفرد ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں الکرسی مکسور، الکرسی مبتدا ہے، مکسور کیا ہے ہمارے پاس، اس کی خبر ہے۔
یہاں پر ہم ان مثالوں سے ایک اور قاعدہ سمجھ رہے ہیں کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ مثالوں میں دیکھیے، الطالب مبتدا معرف باللام مرفوع، الکرسی معرف باللام مرفوع، البیت معرف باللام مرفوع۔ اس کے برعکس تینوں جو خبر کے الفاظ ہیں، مجتہد، مکسور، جمیل، یہ تینوں نکرہ ہیں۔ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ان کے آخری کلمے کے اوپر، آخری حرف کے اوپر تنوین ہے۔ تو گویا ہم یوں کہیں گے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ دوسری مثال ہم لے رہے ہیں، الساحۃ واسعۃ، الساحۃ میدان، واسعۃ وسیع ہے، کشادہ ہے۔ الساحۃ مبتدا مرفوع معرف باللام، یہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، معرف باللام ہے، اور اس کی پیش جو ہے الساحۃ آخری حرف کے اوپر واضح ہے۔ واسعۃ اس کی خبر ہے اور آخری حرف پر تنوین ہے، گویا نکرہ ہے۔ دوسری قسم ہے الخبر جملۃ اسمیۃ، کہ خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو سکتی ہے۔ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا تھا کلاس میں کیسے بنتا ہے، یہ بھی مبتدا اور خبر سے ہی بنتا ہے، لیکن کیا ہوگا یہاں پر جملہ اسمیہ کہ وہ خبر ہو، یعنی وہ جملے کی فارم میں ہوگا، ایک کلمہ نہیں ہوگا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں آئے اس میں دو مبتدا ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ آگے آپ مثالوں میں سمجھیں گے، یشترط فی الجملۃ الاسمیۃ ان تحوی ضمیرا، ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ وہ مشتمل ہو ایک ضمیر پر، یعود علی المبتدا، جو مبتدا کی طرف لوٹے، والضمائر مبنیۃ دائما، اور ضمائر جو ہیں وہ ہمیشہ مبنی ہوتی ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ جب خبر جو ہے جملہ اسمیہ ہوگی تو اس کی کیا پہچان ہے کہ اس میں ایک ضمیر جو ہے اس کا ہونا لازمی ہے۔ اب ضمیر کے اعراب کی بات آ رہی ہے تو ضمیر جو ہے وہ محلاً تو اس کے اعراب ہم بتا سکتے ہیں، لیکن در حقیقت ظاہری طور پر اس کے اعراب تبدیل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ مبنی ہیں، تمام ضمائر جو ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں۔ ای انہا لا تتغیر حرکاتها، یعنی ان کی حرکات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ کب؟ بتغیر موقعها من الجملہ، جملے میں موقع کے اعتبار سے۔ تبقى فی محل جر مضاف الیہ دائما، یہ ہمیشہ مضاف الیہ کے جر محل میں مجرور ہوتی ہے۔ یعنی جملہ اسمیہ ہے نا، جب بھی یہ ضمیر جملہ اسمیہ میں آئے گی تو یہ مضاف الیہ کے اس میں محل میں ہوتی ہے۔ کیسے مضاف الیہ کے محل میں؟ کیونکہ اسم کے ساتھ مل کر آتی ہے تو پھر یہ لفظ جو ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہوتا ہے، تو مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اب اس کی علامت میں ظاہر میں تو تبدیلی نہیں آنی، لیکن ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ فی محل مضاف الیہ مجرور، کہ یہ مضاف الیہ کے محل میں ہے، اس کی جگہ پر ہے، اس لیے یہ مجرور ہے۔ وَكُلُّ ضَمِيرٍ
تعرف حرکتہ من اللفظ، اور ہر ضمیر جو ہے اسے پہچانا جاتا ہے اس کی حرکت کو لفظ سے، یعنی کہ وہ ضمیر مبنی علی سکون کہ وہ اس کے اوپر جزم ہے، مبنی علی الفتح کہ اس کے اوپر فتح ہے، مبنی علی الضم یا اس کے اوپر پیش ہے۔ تو یہ ہم نے ضمائر میں کی ہوئی ہیں، ضمائر جو ہیں ان میں کہ یہ کون سی ضمائر جو ہیں مبنی علی السکون یا فتح یا مبنی علی الضم ہوتے ہیں۔ مثال ہم لیتے ہیں جملہ اسمیہ کی جب وہ خبر ہو، مثل محمد وجہہ منیر، محمد مبتدا معرفہ لأنہ اسم علم، ایک ہمارا پہلا کام ہو گیا کہ ہم نے بتا دیا کہ یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، اس کا آخری حرف جو ہے وہ مرفوع ہے۔ دوسری بات اب لفظ آیا ہمارے پاس وجہہ منیر، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ خبر دے رہا ہے محمد کی، ٹھیک ہے، کہ محمد وجہہ منیر، اس کا چہرہ روشن ہے۔ تو اب وجہہ منیر جب خبر ہے اب اور جملہ اسمیہ ہے، تو چونکہ جملہ اسمیہ خود مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے تو اب اس میں ایک دوسرا مبتدا ہم دیکھ رہے ہیں وجہہ، یہ مبتدا ثان، دوسرا مبتدا ہے، مرفوع مرفوع ہے، وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرہ، اور رفع کی علامت جو ہوتی ہے پیش وہ ظاہری طور پر اس کے اوپر موجود ہے، وجہہ کی ہو کے اوپر آپ دیکھیے پیش ہے، وہو مضاف، اور وہ مضاف ہے، والہاء ضمیر متصل فی محل جر، المعروف فی محل جر، یعنی ہا کی جو ضمیر ہے وجہہ، یہ جو دوسری ہا ہے یہ ضمیر متصل ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فی محل جر ہے۔ دیکھیں آپ اس کی ہو کے اوپر الٹی پیش ہے، زیر نہیں ہے، لیکن یہ محل میں جر کے ہے، کیوں؟ وجہ مضاف ہے اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ اعراب کے اعتبار سے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اسے کہیں گے وجہہ۔ اگر ہم اسمیہ وغیرہ کو چھوڑ کے کریں تو ہم کہیں گے وجہ مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس طرح یہ مضاف الیہ مل کر جملہ اسمیہ بنے، مبتدا بنے جملہ اسمیہ کی۔ تو ہمارے پاس جو ہے اس طرح یہ مرکب اضافی کی شکل میں ایک جملہ اسمیہ کی میں مبتدا دیکھا ہم نے۔ اب منیر کیا ہے؟ خبر المبتدا الثانی، یہ دوسرے مبتدا کی خبر ہے، دوسرا مبتدا وجہ، یہ اس کی خبر ہے، یعنی بتا رہی ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے؟ منیر، روشن ہے۔ اب دیکھیے خبر نے کیا ہونا تھا؟ نکرہ ہونا تھا، تو اس طرح منیر جو ہے وہ نکرہ ہے، اس کے اوپر علامت التنوین ظاہر علی آخر حرفہ، کہ اس کی علامت جو ہے وہ آخری حرف پر جو ہے وہ تنوین ہے۔ والجملۃ الاسمیۃ من المبتدا والخبر فی محل رفع خبر المبتدا الاول، جملہ اسمیہ جو ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی کہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، فی محل رفع، یعنی یہ رفع کے محل میں ہوتا ہے، خبر جو خبر ہوتی ہے، المبتدا الاول پہلے مبتدا کی، اس مثال میں پہلا مبتدا محمد ہے، اس کی خبر وجہہ منیر ہے، اب خبر از خود ایک اور مبتدا رکھتی ہے اپنے اندر، وہ ہے وجہہ، اور اس کی خبر پھر مزید کیا ہوئی؟ منیر۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اذا اتصل الضمیر بالاسماء،
دائماً یعرب فی محل جر مضاف الیہ۔ اذا اتصل ضمیر، جب اس کے ساتھ ضمیر متصل ہو جاتی ہے اسم کے ساتھ تو ہمیشہ وہ کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ کے محل میں ہوتی ہے، یعنی فی محل جر ہوتی ہے۔ لیکن اذا اتصل الضمیر بالافعال، جب یہ ضمیر کسی فعل کے ساتھ متصل ہو جائے، یعرب فی محل نصب، تو یہ ہمیشہ نصب کے محل میں ہوتی ہے، اس کے اوپر فتح آتی ہے۔ کیونکہ یہ مفعول بہ ہو جاتی ہے، اور مفعول بہ کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل مفعول منصوب، کہ ہر مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اب ہم جملے کے تیسری قسم کی طرف آتے ہیں، دوسری قسم کی طرف۔ الخبر جملۃ فعلیۃ، خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوگی۔ یہاں پر ثالثاً دیا ہوا ہے بچوں، یہ ثانیاً ہی آئے گا، یہ اسی کا دوسرا جز ہے۔ خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کیسے ہوگی؟ محمد ذهب الى السوق، محمد ذهب، محمد گیا، الى السوق، بازار کی طرف۔ محمد مبتدا ہے، معرف لأنه اسم علم، وعلامت رفعہ ظاہر علی آخر حرفہ، اور رفع کی علامت جو ہے وہ اس کے آخری حرف کے اوپر واضح ہے۔ اب آگے لفظ ہے ذهب الى السوق، ذهب، ذهب فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، جملہ فعلیہ ہے نا، اور یہ خبر ہے محمد کی، فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے۔ اب اس کے اندر ضمیر مستتر ہے ہوا، ٹھیک ہے، ذہب واحد کا صیغہ ہے نا، تو اس میں ضمیر کون سی پوشیدہ ہے؟ ہوا، اور وہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ الی محمد۔ یعود الضمیر المستتر فی فعل ماضی ذہب الی محمد المبتدا، کہ ذہب میں ضمیر مستتر ہوا جو ہے وہ مبتدا محمد کی طرف لوٹتی ہے۔ اب جملہ فعلیہ میں ہمیں کیا خبر دی گئی محمد کے بارے میں؟ ذهب الى السوق، ذهب الى السوق، کہ وہ بازار کی طرف گیا۔ اب الی اس میں کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ اب اگر پہلے اس کے حرف جر آ گیا تو السوقی کیا ہوگا؟ وہ خود بخود مجرور ہو جائے گا، اسم مجرور، وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرۃ علی الآخر، کہ اس کی علامت جو ہے جر کی وہ کسرہ ہے جو ظاہر ہے آخری حرف کے نیچے، یعنی قاف کے نیچے، السوقی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ کیسے تکوین پاتا ہے۔ تتکون الجملۃ الفعلیۃ من الفعل والفاعل، کہ جملہ فعلیہ میں ہم کن چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں؟ فعل کو، فاعل کو، یا تیسری چیز آ سکتی ہے مفعول۔ اس کے برعکس ہم جب جملہ اسمیہ ہوگا تو اس میں کن باتوں کو ڈسکس کریں گے؟ نبحث عن المبتدا والخبر، تب ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون سا مبتدا اول ہے، کون سا مبتدا ثانی ہے، اور کون سی اس کی خبر ہے، وہ جملے کی شکل میں ہے یا اکیلی۔ اور جب یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ کی شکل میں آئے گی تب ہم اس میں کیا دیکھیں گے، کیا ڈسکس کریں گے کہ اس میں سے فعل کون سا ہے، یعنی ماضی ہے، مضارع ہے، وہ مبنی ہے یا معرب ہے، اور پھر اسی طرح سے ہم ڈسکس کریں گے فاعل کو، وہ فاعل ظاہری طور پر موجود ہے یا وہ ضمیر مستتر ہے۔ یعنی جب جملہ فعلیہ ہوگا تو اس میں ہم فعل، فاعل اور مفعول اگر ہو تو
ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ دوسری مثال ہے المؤمن یتوکل علی اللہ، کہ مومن جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ مومن، المؤمن مبتدا مرفوع علامتہ ظاہر علی آخر حرفہ، کہ یہ مبتدا مرفوع ہے اور اس کی علامت پیش آخری حرف پر واضح ہے اور یہ معرف باللام ہے۔ آگے اب جملہ فعلیہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے، یتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ توکل یا توکل فعل مضارع، اور فعل مضارع ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ آخری کلمہ اس کا مرفوع ہوتا ہے۔ علی اللہ ہی، اللہ پر، علی کیا ہے؟ حرف جر۔ اچھا اس میں پہلے فاعل دیکھ لیں، یتوکلوا میں بھی ضمیر مستتر فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، جو کہ مومن کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ علی حرف جر، اللہ اسم جلالہ، لفظ جلالہ جو ہے یہ مجرور ہے اور اس میں جر کی علامت اس کے نیچے ظاہری طور پر کسرہ موجود ہے، اللہ کی ہا کے نیچے۔ تو اس طرح جملہ فعلیہ کس چیز سے ترتیب پایا؟ الفعل والفاعل، اور ہے کس محل میں؟ ساتھ میں یاد رہے ظاہراً اعراب جو بھی آئیں لیکن ہمیشہ یہ رفع کے محل میں ہی ہوگا۔ کیوں؟ یاد رکھیے یہ خبر ہوگی مبتدا کی، اور خبر ہمیشہ اسم ہی ہوتی ہے، وہ رفع کے اس محل میں ہی اسم کہہ رہی ہوں، وہ ہمیشہ رفع کے محل میں ہی ہوتی ہے کیونکہ اس پر پیش آنی ہے۔ اب ہم تیسری قسم کی طرف آئیں گے، ثالثاً الخبر شبہ جملہ، کہ خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہو۔ ینقسم الی قسمین، یہ دو اقسام میں تقسیم ہوتی ہے۔ شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اکیلے طور پر اپنے کوئی معنی جو ہیں وہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ اور جملہ ہوتا کیا ہے کہ وہ خود سے پورا معنی دے، اس لیے اسے شبہ جملہ کہتے ہیں کہ جملہ یعنی الفاظ تو اس میں دو آ جاتے ہیں یا تین، لیکن یہ معنی اس کے پورے نہیں ہوتے۔ تو اب ہم اس کی بھی دو اقسام آگے پڑھیں گے، جیسے ہم نے جملہ کی پڑھی تھیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ، اسی طرح شبہ جملہ میں بھی ہم دو اقسام پڑھیں گے، جملہ ظرفیہ اور جو ہے جار مجرور۔ لماذا قلنا شبہ جملہ، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، لأنها لا تعطی معنی تاما بمفردها والجملة هي كل كلام ادى معنی تاما، کیونکہ یہ ہمیں اکیلے میں پورے معنی نہیں دیتا اور جملہ جو ہے وہ اس کے برعکس پورے معنی دیتا ہے، کلام کے واضح کر دیتا ہے۔ مثال ہے فی البیت رجل، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فی البیت، گھر میں، فی حرف جر ہے، البیت یہ اسم معرفہ ہے لیکن مجرور ہے فی کی وجہ سے۔ اب یہ ایکچولی خبر ہے، خبر پہلے آ گئی ہے اور مبتدا جو ہے رجل بعد میں آیا ہے۔ تو ہم نے تعریف میں بھی یاد ہو آپ کو پڑھا تھا کہ یہ اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ غالباً ہے، یعنی غالباً یہ مبتدا کے بعد آتی ہے۔ تو آپ نے یہ مثال دیکھی یہاں پر کہ وہاں غالباً لفظ ہم نے کیوں استعمال کیا تھا کہ ہمیشہ بعد میں نہیں آتی، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پہلے آ جاتی ہے۔ فی البیت رجل، یہ نہ تو اسم سے شروع ہو رہے جملہ اور نہ ہی کسی فعل سے، اس لیے ہم اسے کہیں گے یہ شبہ جملہ ہے۔ فی البیت ہمارے پاس خبر ہے اور رجل جو ہے وہ ہمارے پاس مبتدا مؤخر ہے، یعنی وہ بعد میں آیا ہے۔ اس طرح یہ خبر جو ہے یہ شبہ جملہ جو ہے یہ جار مجرور سے مل کر بنی ہے۔
دوسری مثال ہے العصفور فوق الشجرتی. العصفور چڑیا، یہ مبتدا ہے، معرف باللام ہے اور مرفوع ہے. فوق الشجرتی، فوق اوپر، الشجرتی درخت کے. اب فوق الشجرہ یہ خبر ہے العصفور مبتدا کی، اور فوق الشجرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خبر جو ہے وہ نہ تو اسم سے شروع ہوئی ہے نہ فعل سے شروع ہوئی ہے، تو اس لیے نہ تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور نہ ہی جملہ فعلیہ. تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے شبہ الجملہ. مفرد بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک کلمہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہے شبہ الجملہ. شبہ جملہ میں یہ ظرف ہے، فوق جو ہے یہ ظرف ہے، اس طرح یہ جملہ ظرفیہ بنتا ہے. فوق الشجرہ. اب ہم اس کی ترکیب دیکھ لیں. العصفور مبتدا، معرف باللام، مرفوع، علامت رفعہ ظاہر علی آخر حرفہ. مثلا اس کی علامت کہاں ظاہر ہو رہی ہے؟ العصفور، را کے اوپر پیش ہے، اور یہ معرف باللام ہے کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. فوق ظرف مکان ہے اور یہ منصوب ہے. اس کا منصوب ہونا واضح ہے کیونکہ اس کے اوپر علامت قاف کے اوپر زبر موجود ہے. اس طرح یہ فوق الشجرہ مل کر یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں. تو چونکہ پہلا جو ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے، اس لیے فوق جو ہے یہ مضاف ہے، اور الشجرہ جو ہے یہ مضاف الیہ مجرور ہے، اور اس کی علامت جر جو ہے وہ واضح ہے الشجرتی کی تا کے نیچے. اس طرح یہ خبر بنتی ہے شبہ جملہ فوق الشجرہ جو ہے یہ خبر بنتی ہے العصفور کی. اگرچہ فوق الشجرتی کے اوپر کہیں پیش نہیں نظر آ رہی ہمیں، لیکن کیا ہے؟ پھر بھی یہ محل رفع میں ہے. کیوں محل رفع میں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے. اب چونکہ مضاف الیہ ہے آخری لفظ الشجرہ، اس نے مجرور تو ہونا ہی تھا، لیکن یہ محل کس کا ہے؟ خبر کا ہے، تو اس لیے یہ محل رفع میں ہے. تو بیٹے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر مزید کوئی کویسچن ہو تو پوچھ لیجئے گا. اب لانگ کویسچن کی حیثیت سے آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ شروع میں خبر کی تعریف دیں گے، اس کی اقسام بتائیں گے، پھر ان اقسام کو تھوڑا تھوڑا ڈیفائن کر دیں گے مثالوں کے ساتھ. آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اس میں مثالوں کی ترکیب نہیں بتانی، باقی مثالیں جو ہیں آپ یہ دے دیں یا کوئی بھی اور دے دیں، لیکن مثالیں درست ہوں. جیسے خبر مفرد ہے، 2-3 مثالیں اس کی دے دیں اور بتا دیں کہ یہ خبر مرفوع ہوتی ہے جب یہ حالت المفرد میں ہوتی ہے. پھر اسی طرح ثانیاً الخبر جملہ اسمیہ. اس کی جملہ اسمیہ میں شرط کیا ہے؟ اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو لوٹے مبتدا کی طرف، اور وہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ بن جاتی ہے جب وہ اسم کے ساتھ مل کر آتی ہے. تو اس طرح پھر اس کی 2 مثالیں آپ دے دیجئے گا، 2 یا 3 مثالیں. پھر جملہ اسمیہ کے بعد جملہ فعلیہ آ جائے گا، اس کو بتا دیں گے کہ اس کی تکوین کیسے ہوتی ہے اور یہ کس کے محل میں ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ محل جب فعل آ جاتا ہے تو اس میں ہمیں یہ محل میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ خبر کے محل میں ہے، اور خبر کا محل کیا ہے؟ رفع، کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے اور خبر نے بھی معرفہ ہی ہونا ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی بتائیں گے اور ساتھ اس میں مثالیں بھی دے دیں گے. پھر اسی طرح خبر جو ہے تیسری قسم، اس کی شبہ جملہ ہے. شبہ جملہ بتائیں گے کیا ہوتا ہے کہ شبہ جملہ یہ ہے کہ یہ پورا جملہ نہیں ہوتا، بلکہ اور نہ ہی یہ مفرد ہوتا ہے، بلکہ یہ کچھ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جملے کی مانند ہی، اکیلا اپنے معنی جو ہے وہ
نہیں دے سکتا۔ پھر اسی طرح اس کی بھی مثالیں دے دیجئے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا کویسچن ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو دوسرا کویسچن جو ہے لانگ کویسچن وہ آپ کو بھیجواؤں گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم وہ کریں گے۔ والسلام۔